دورہ ہے. نکولس سرکوزی صاحب 2007 میں گئے, پھر دوبارہ جب ایک پہلا دورہ انہوں نے کیا لیبیا کے پریزیڈنٹ جو قذافی صاحب تھے, انہوں نے جو ہے وہ دورہ کیا مور امپورٹنٹلی فرانس کا, تو فرانس کے پریزیڈنٹ سرکوزی صاحب بھی جو تھے وہ دورے پہ گئے, ٹریپولی گئے, لیبیا وہ دورے پر گئے. تو ایک طرح سے ان دونوں کنٹریز کی آپس میں قربت بہت بڑھ رہی تھی, لیکن دوسری طرف ویسٹرن کنٹریز یہ دیکھ رہے تھے کہ بھائی یہ فرانس کی قربت کیوں بڑھ رہی ہے ایک دم سے لیبیا کی طرف. تو مور امپورٹنٹلی جو ہے وہ سرکوزی صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں بیسیکلی فرانس کے انٹرسٹ کو بڑھانا چاہ رہا ہوں لیبیا کے اندر, تاکہ لیبیا کے اوپر فرانس کا کنٹرول ہو. آئل اور ڈیفنس ڈیل بھی بہت ساری ہوئی, دیٹس وائی یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ لگ رہی تھیں اور بڑی اچھی چیزیں لگ رہی تھیں نکولس سرکوزی صاحب کے لیے. لیکن اب یہاں پہ ایک ٹوسٹ آتا ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2010 میں عرب اسپرنگ آ گیا تھا, 2010 میں عرب اسپرنگ آ گیا تھا. میں آپ کو ایک میپ دکھانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ ساری چیزیں میں کنیکٹ کروانا چاہ رہا ہوں, اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز بڑے اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. 2007 میں کیا ہوا, ان 2007 عرب اسپرنگ آ گیا. اب عرب اسپرنگ کی جو شروعات تھی وہ کہاں سے ہوئی؟ عرب اسپرنگ کی شروعات تیونس سے ہوئی. اوکے اوکے, اب یہ دیکھیں ٹونیشیا سے ہوئی. اب یہ میں آپ کو میپ دکھا رہا ہوں, یہ لیبیا ہے. 2009 کے اینڈ میں اور 2010 کے سٹارٹ میں عرب اسپرنگ آ گیا. عرب اسپرنگ کا مطلب ہے کہ ٹونیزیا میں, لیبیا میں, ایجپٹ میں اور آگے مڈل ایسٹ کے کنٹریز نے کہا, اور ایون موراکو میں بھی یہ تحریک چلنا شروع ہو گئی کہ ان سارے کنٹریز کے اندر جو ہے وہ ڈیموکریسی آنی چاہیے, ان سارے کنٹریز کے اندر بادشاہت ہے. لیبیا کے اندر جو ہے وہ حسنی مبارک صاحب فارغ ہو گئے, موراکو کے اندر بھی نئی گورنمنٹ بنی, ٹونیشیا کے اندر بھی جو ہے وہ مور امپورٹنٹلی لاکھوں ہزاروں لوگوں نے مارے گئے, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ہے وہ اب ڈیموکریسی لانا چاہتے ہیں. لیکن جو سب سے ورس فائٹ شروع ہوئی 2009 اور 2010 کے درمیان, وہ لیبیا کے اندر ورس فائٹ اسٹارٹ ہو گئی لیبیا کے اندر. اب محمد قذافی صاحب پچھلے 25-30 سال سے جو تھے وہ لیبیا کے رولر تھے. اب جب یہ عرب اسپرنگ کا امپیکٹ لیبیا پہ پڑا تو لیبیا میں بھی لوگ جو ہیں وہ مور امپورٹنٹلی کھڑے ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو بھی ایک ڈیموکریسی چاہیے, اور ان کو بھی یہ جو مور امپورٹنٹلی یہ حکومت نہیں چاہیے, یہ حکومت جو ہے یہ حکومت ٹھیک نہیں ہے. ہمیں لیبیا میں آزاد گورنمنٹ چاہیے, اور ہمیں لیبیا میں جو ہے وہ ایسی گورنمنٹ چاہیے جو ڈیموکریسی کی ویلیوز رکھتی ہو. محمد قذافی صاحب ایک ڈیموکریٹک پرسن نہیں ہے. اب یہاں پہ وار شروع ہو گئی 2010 میں, جو ہے وہ لیبیا کے اندر لڑائی شروع ہوگی, سول وار شروع ہوگی 2010 میں لیبیا کے اندر عرب اسپرنگ کے نام پہ سول وار شروع ہو گئی. اب ہوا یہ کہ 2010 میں جب یہ سول وار شروع ہوئی تو لیبیا کے جو اس ٹائم محمد قذافی پریزیڈنٹ تھے, انہوں نے پریشر ڈالنا شروع کر دیا نکولس سرکوزی پہ. نکولس سرکوزی صاحب پہ پریشر ڈالنا شروع کر دیا کہ بھائی جان میں نے آپ کو دیے ہیں روکڑا, میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں, میں نے آپ کو اتنی منی دی ہے, مجھے بچاؤ. میں نے آپ کو 2007 میں آپ کی ہیلپ کی تھی, آپ کو یاد ہے نا, جب آپ الیکشنز جیتنے کے لیے آئے تھے تو میں نے آپ کی ہیلپ کی تھی, تو مجھے آپ نے اب بچانا ہے. لیکن نکولس سرکوزی صاحب کوئی بھی ایسی ہیلپ نہیں کر سکتے تھے جو دنیا کے سامنے آئے, بیکاز اس میں وہ خود بھی پھنستے تھے. کیونکہ اگر آپ کسی اور کنٹریز سے پیسے لے رہے ہیں, کسی ایسے کنٹریز سے خاص طور پہ جو امریکہ اور یورپین کنٹریز کا دشمن ہے یا ان کا آرچ رائیول ہے, تو یہ ایک طرح سے سراسر ٹریزن کیس بنتا ہے. حالانکہ نہیں بننا چاہیے, ہر کنٹری کی مرضی ہے وہ جس مرضی سے پیسے لے, لیکن اب یہ وہاں پہ رول ہے, یہ وہاں پہ سینٹیمنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں لیبیا کی مدد نہیں کر سکتا. الٹا فرانس نے کیا کیا, فرانس نے نیٹو کنٹریز کے ساتھ مل کے اپنی فوجیں جو ہیں وہ اتار دیں لیبیا میں. فرانس نے کیا کیا, فرانس نے یہ کیا, فرانس نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ اتار دیں لیبیا کے اندر نیٹو کنٹریز کے ساتھ مل کے, اور تقریباً 3-4 مہینے کے اندر لیبیا میں گورنمنٹ فارغ ہو گئی. کس کی؟ محمد قذافی صاحب کی. اب یہ سارا مسئلہ ہو رہا ہے, محمد قذافی صاحب کی گورنمنٹ فارغ ہو چکی ہے, ان کو قتل کر دیا گیا ہے, وہ ختم ہو چکے ہیں. لیکن اس دوران ایک واقعہ ہوتا ہے, یہ سارا مسئلہ چل رہا ہے. بٹ 2011 میں جب یہ سول وار چل رہی تھی, جب نکولس سرکوزی اور فرانس کی گورنمنٹ ہیلپ آؤٹ نہیں کر رہی تھی بلکہ دھمکیاں دے رہی تھی قذافی صاحب کو کہ آپ نے یا تو آپ رشیا اڑ کے چلے جائیں, یا تو آپ کسی اور کنٹری چلے جائیں, آپ کو گورنمنٹ چھوڑنی پڑے گی. تو ایسے موقع پر محمد قذافی صاحب کے جو بیٹے ہیں, انہوں نے ایک الزام لگایا. انہوں نے کیا الزام لگایا؟ انہوں نے یہ الزام لگایا, یہ میں آپ کو 2011 کی بات کروں, مارچ 2011 کی, جب یہ سول وار ہو رہی تھی اور قذافی صاحب اس ٹائم گورنمنٹ میں ہی تھے. ان کا کہیں نہ کہیں رول تھا, ان کی کہیں نہ کہیں پاور تھی, وہ ان اینٹی جو محمد قذافی فورسز ہیں ان کے خلاف لڑ رہے تھے. تو کرنل قذافی صاحب نے اس ٹائم, ان کے جو بیٹے ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ دیکھیے فرانس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ہمارے ساتھ اینیمی شپ کر رہی ہے. فرانس کی جو گورنمنٹ ہے وہ بار بار ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی گورنمنٹ کو ختم کریں, ہم یہاں سے فلیٹ کر کے چلے جائیں,
اور ہم پہ پریشر ڈالا جا رہا ہے، لیکن فرانس کی گورنمنٹ یہ بھول گئی ہے کہ ہم نے کتنے سارے پیسے دیے تھے جو ہے وہ سرکوزی صاحب کو، نکولس سرکوزی کو، اور یہ الیکشنز جیتے ہیں 2007 کے. دس واز اے بام شیل، دس واز اے فرسٹ بام شیل ان سائڈ فرانس. اس سے پہلے یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی. ہاں لوگوں کو کچھ شبہ تو ہوا کہ فرانس ایک دم سے لیبیا کے اتنا قریب کیوں جا رہا ہے.